یا تو آرام حاصل کرنے والا ہے، لوگ اس کو ستاتے تھے، اب یہ آرام حاصل کرے گا، او مستراح، یہ دوسروں کو ستاتا تھا تو دوسرے لوگوں کو اس سے آرام مل جائے گا کہ یہ چلا گیا۔ تو دنیا کے اندر ایسے رہنا چاہیے کہ آدمی کو مرنے کے بعد بھی لوگ یاد کریں۔ تو بہرحال اللہ والے بہت سے گزر گئے دنیا سے، لیکن آج بھی لوگ ان کو یاد کرتے ہیں، تو ان کے لیے حافظ صاحب کے، والد صاحب کے لیے بھی آپ لوگ 3 بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے گا۔ دوسرے یہ کہ مدرسے کے اندر ماشاءاللہ آپ لوگ رہتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ میں نے پہلے کتنی بار کہا ہے کہ مدرسے میں آپ رہو تو یہاں سے سیکھو، ادب سیکھو، یہاں پر اپنے آپ کو بناؤ، اپنی شخصیت کو بناؤ کہ آپ کیسے بننا چاہتے ہو یہاں پر۔ یہاں جو بن جاؤ گے تو یہاں سے جانے کے بعد پھر دوسروں کو بناؤ گے، اور خود ہی بنے ہوئے نہیں ہوگے تو دوسروں کو کیا بناؤ۔ تو یہاں اس طرح سے رہو کہ آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس آئے کہ مجھے کیا کام کس وقت کرنا ہے۔ نماز وقت پر پڑھنا ہے، پابندی سے پڑھنا ہے، پہلے سے اس کی تیاری کرنا ہے۔ کلاس میں پہلے سے آ کر بیٹھنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ یہ جو آپ کا وقت ہے فجر کہ فجر سے پہلے بچے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، 3 بجے، 3:30 بجے، اور اسی وقت وہ یاد کر کے، اور استاد ہوتے ہیں نگرانی کرنے والے، ان کو سنا بھی دیتے ہیں اسی کا فجر سے پہلے، اور پھر دن میں بیٹھ کر لوگ آموختہ یاد کرتے ہیں، آموختہ سناتے تھے پچھلا۔ تو یہ جو آپ کا وقت ہے کام میں آنا چاہیے۔ فجر کے بعد بھی یا تو آپ سبق یاد کریں، آموختہ یاد کریں، یاسین شریف یاد کر لیں، سورہ رحمان یاد کر لیں، سورہ تبارک الذی، سورہ ملک یاد کر لیں، تو ان صورتوں کو خاص طور سے یاد کر لیں۔ اور جو بچے حافظ ہیں وہ 1 پارہ کم سے کم، ورنہ 3 پارے تک پڑھیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ 1 منزل روزانہ پڑھیں۔ اگر قرآن پاک یاد رکھنا ہے تو حافظ لوگ روزانہ 1 منزل پڑھیں، تقریباً 7 پارے ہوتے ہیں، اور 3 پارے تو پڑھ ہی لیں کم سے کم، اگر 1 منزل نہ پڑھیں تو یہ فجر کے بعد کا وقت آپ کا ضائع ہو جاتا ہے، کام میں آنا چاہیے تھوڑا سا۔ صبح کا سونا فجر بعد کا، حدیث شریف میں آتا ہے نوم الصبح یمنع الرزق، صبح سونے سے رزق سے محرومی رہتی ہے۔ فجر پڑھ لی، اب فجر کے بعد قرآن شریف پڑھو، سبق یاد کرو، اس کی کوشش کرو کہ وہ وقت اپنا کام میں آ جائے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ موجودہ زمانے کی جو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی، کسی کو شوگر کا مرض ہو رہا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، تو بتاتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ یہ صبح سونے سے ہوتا ہے۔ صبح جو آدمی جلدی اٹھ جاتا ہے، شوگر کے مریض کو بتاتے ہیں صبح جلدی اٹھو، چہل قدمی کرو، ٹہلو یہاں سے وہاں۔ یہ کیوں بتاتے ہیں؟ تاکہ اس کی شکر کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو صبح اٹھنے میں بہت سے فائدے ہیں، انسان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے بھی، اور دینی اعتبار سے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح سوتا ہے تو اس کے کان میں آ کر شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جو ہے اس پر سستی سوار ہو جاتی، کاہلی سوار ہو جاتی، اس کے اوپر کاہل بن جاتا ہے وہ، اس کا کام، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی کام اس کو اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مسلط ہو گیا اس کے اوپر۔ اور جو صبح اٹھ جاتا ہے فجر سے پہلے، فجر پڑھنے کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے قرآن شریف، تو وہ آدمی جو فجر بعد نہیں سوتا وہ چست رہتا ہے، چاق چوبند رہتا ہے، ہر کام اچھے سے کرتا ہے فکر کے ساتھ۔ تو اس کی عادت ڈالو کہ صبح کے وقت ہم سوئیں گے نہیں، قرآن شریف پڑھیں گے یہاں بیٹھ کر کے، 1 گھنٹہ پڑھائی ہونا چاہیے صبح۔ 5:30 بجے ہو گئی فجر کی نماز، 6:30 تک بیٹھو یا پڑھو، اس کے بعد ناشتہ کر کے اور وضو کر کے بیٹھ جاؤ کلاس میں۔
اس وقت بھی 6:30 کے بعد بھی آپ کو 1 گھنٹہ مل رہا ہے، 6:30 سے 7:30 تک ناشتہ کر کے آرام سے آپ پیشاب پخانے سے فارغ ہو سکتے ہیں اور بیت الخلا وغیرہ سے فارغ ہو کر دانت مانجھ کر آپ کلاس میں آ سکتے ہیں۔ کسی کام کے لیے آپ کو بلانا نہ پڑے، کہنا نہ پڑے کہ ذرا جاؤ وقت شروع ہو گیا، یہ کام کر لو وقت شروع ہو گیا۔ آپ کے دل میں خود ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، لہٰذا میں اہتمام سے یہ کام کروں، تو اس کی ہونا چاہیے۔ یہ 3 دنوں میں اعتکاف خود اپنی اصلاح کرو۔ آدمی میں یہ احساس ہونا چاہیے میرا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہ رہے۔ طالب علم کے اندر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آدمی کو احساس ہونا چاہیے میرے سر کے بال سنت طریقے پر رہے۔ ہم یہ کہے کے لیے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئے۔ سب سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری پیدا ہو جائے، اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کے دل میں میری محبت ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بناؤ۔ ہم حضور کے طریقے پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام ہم کریں گے، یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رکھیں گے، شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں گے، لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں گے، داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رکھیں گے، اور پاجامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جو پاجامہ ہے یا تہبند ہے ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں لے جائے گا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ یہ سب کام کوئی کہے یا نہیں کہے آپ کو خود کرنا ہے، یہ ہے ذمہ داری کا احساس۔ ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی کہے یا نہیں کہے، اس کا اہتمام ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نوم الصبح یمنع الرزق، صبح سونے سے رزق سے محرومی رہتی ہے۔ فجر کے بعد قرآن شریف پڑھو، سبق یاد کرو، اس کی کوشش کرو کہ وہ وقت اپنا کام میں آ جائے۔ اور سائنسی اعتبار سے بھی یہ موجودہ زمانے کی جو بہت ساری بیماریاں پیدا ہو گئی، کسی کو شوگر کا مرض ہو رہا ہے، کسی کو بلڈ پریشر کا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، تو بتاتے ہیں ڈاکٹر لوگ کہ یہ صبح سونے سے ہوتا ہے۔ صبح جو آدمی جلدی اٹھ جاتا ہے، شوگر کے مریض کو بتاتے ہیں صبح جلدی اٹھو، چہل قدمی کرو، ٹہلو یہاں سے وہاں، یہ کیوں بتاتے؟ تاکہ اس کی شکر کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو صبح اٹھنے میں بہت سے فائدے ہیں، انسان کی صحت کے لیے، تندرستی کے لیے بھی اور دینی اعتبار سے بھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح سوتا ہے تو اس کے کان میں آ کر شیطان پیشاب کر دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جو ہے اس پر سستی سوار ہو جاتی، کاہلی سوار ہو جاتی ہے، اس کے اوپر کاہل بن جاتا ہے وہ، اس کا کام، اس کا کسی کام میں دل نہیں لگتا، کوئی کام اس کو اچھا نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ شیطان مسلط ہو گیا اس کے اوپر۔ اور جو صبح اٹھ جاتا ہے فجر سے پہلے، فجر پڑھنے کے بعد بھی پڑھتا رہتا ہے قرآن شریف، تو وہ آدمی جو فجر بعد نہیں سوتا وہ چست رہتا ہے، چاق چوبند رہتا ہے، ہر کام اچھے سے کرتا ہے فکر کے ساتھ۔ تو اس کی عادت ڈالو، خود کرو، خود اپنی اصلاح کرو۔ آدمی میں یہ احساس ہونا چاہیے میرا پاجامہ ٹخنے سے نیچے نہ رہے۔ طالب علم کے اندر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں، آدمی کو احساس ہونا چاہیے میرے سر کے بال سنت طریقے پر رہے۔ ہم یہ کہے کے لیے آئے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سیکھنے کے لیے آئے. سب سے زیادہ محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہونا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری پیدا ہو جائے. اس کے والدین سے بھی زیادہ، اس کی اولاد سے بھی زیادہ اس کے دل میں میری محبت ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے نمونہ بناؤ. ہم حضور کے طریقے پر چلیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا وہ کام ہم کریں گے. یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. بال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رکھیں گے، شکل و صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بنائیں گے، لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بنائیں گے، داڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رکھیں گے، اور پاجامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پہنیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. جو پاجامہ ہے یا تہبند ہے ٹخنے سے نیچے ہوگا وہ جہنم میں لے جائے گا، اس سے ہمیں بچنا ہے. یہ سب کام کوئی کہے یا نہیں کہے آپ کو خود کرنا ہے. یہ ہے ذمہ داری کا احساس. ہمارے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہونا چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، کوئی کہے یا نہیں کہے، اس کا اہتمام ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.